نواز شریف جو کہ ایک بیماری کا بہانہ بنا کے چلے گئے تھے، بالکل انہوں نے مختلف جو ہے ڈاکٹرز کو اور اپنے ٹیسٹ کو انہوں نے فج کیا، انہوں نے یہ تو ماسٹرز ہیں اس چیز کے، اور جا کے ادھر لندن میں بیٹھ گئے۔ ان کو واپس آنا چاہیے، وہ وہاں پہ لاتے پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، انہوں نے سیاست شروع کی ہوئی ہے وہاں سے باہر بیٹھ کے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو واپس لانا اب ضروری ہو گیا ہے۔ قانون اپنا راستہ لے گا، واپس لائیں گے نواز شریف صاحب کو۔ السلام علیکم، پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے افتخار شرازی صاحب۔ جیسے آپ نے دیکھا، حکومت وقت کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو اب پاکستان آ جانا چاہیے، اور بار بار ان کی بیماری کے متعلق بھی کئی سوالیہ نشان اٹھائے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نواز کی قیادت کا کہنا ہے کہ اسی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ میاں صاحب چلے جائیں، اور جب تک وہ پوری طور پہ صحت یاب نہیں ہوتے تو ان کو وطن واپسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس پر اور پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے 2 سال کی کارکردگی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں رکن قومی اسمبلی کنول شوذب صاحبہ، سابق وزیر مملکت چودھری جعفر اقبال صاحب جن کا مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، اور سابق ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا۔ صاحبہ آپ سے آغاز کرتے ہیں، آپ کا پی ٹی آئی سے بھی تعلق ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جو مسلم لیگ نواز کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ بالکل غلط ہے، انہوں نے ہی میاں صاحب کو جانے دیا جب ان کی صحت خطرے میں آ گئی، اور اب ان کا کہنا ہے کہ وہ واپس آ جائیں، کیا رائے رکھتی ہیں جی؟ اور پھر اس کے بعد ہم ذرا پرفارمنس پہ بھی آئیں گے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ اسد۔ دیکھیں، یہ بیانیہ ان کا چینج ہوتا ہے، اور ہسٹورک یو ٹرنز ہسٹری میں بھی لیتے رہے ہیں اور اب بھی لے رہے ہیں۔ بیانیہ اگر تھوڑا سا ریکیپ کریں تو یہ تھا کہ جی میاں محمد نواز شریف صاحب پہ ہر 5 منٹ بعد ایک بریکنگ نیوز چلتی تھی، اور فائنلی ابھی آپ کو یاد ہوگا، ابھی مریم بی بی نے ایک پریس کانفرنس کی تو اس میں یہ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب مرنے والے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ بیانیہ بھی بتایا کہ رپورٹس دکھا کے کہ اگر میاں صاحب کی زندگی کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار جو ہے وہ حکومت وقت ہوگی، اور ایف آئی آر جو ہے وزیر اعظم عمران خان پہ کٹوائی جائے گی۔ اسی طرح کی ایک سٹیٹمنٹ اسلام آباد کورٹ نے بھی دی، اور انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی کی گارنٹی دیں، حکومت سے کہا، یا پھر آپ ان کو جانے دیں۔ تو باقی پروسیجر آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ لا میں کیا پروسیجر تھے۔ کورٹ میں انہوں نے جا کے یہ باتیں جمع کرائی تھی، بانڈ ان سے مانگا گیا تھا، گارنٹر بنے تھے شہباز شریف صاحب۔ 8 ہفتے کے لیے علاج کے لیے ان کی جو سزا تھی اس کو معطل کیا گیا، ختم نہیں کیا گیا۔ یہ اس وقت جیل میں ایز اے کنوکٹڈ کرمنل اپنی سزا کاٹ رہے تھے، تو وہ سزا معطل کر کے ان کو اسپیشل ایک کورٹ کی طرف سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ جناب اب اگر یہ اپنی زندگی بچانے کے لیے علاج کے لیے ان کو بھیجنا ہے تو بھیج دیں۔ اور اس ٹائم تک وہ اپنے گھر شفٹ ہو چکے تھے، اور وہاں پر ان کے لیے ایک آئی سی یو جو ہے وہ بنا دیا گیا تھا۔ لیکن پھر سب نے دیکھا کہ جس دن وہ یہاں سے روانہ ہوئے، پہلے یہ کہا گیا کہ ایمبولینس آ رہی ہے قطر سے، ایئر ایمبولینس آ رہی ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ ایئر ایمبولینس نہیں آئی، ایک اسپیشل چارٹرڈ طیارہ آیا، اور میاں صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ حشاش بشاش اس میں گئے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد سے اب تک انہوں نے اپنا کوئی علاج نہیں کرایا، ہارٹ کا ہے یا کوئی اس کے علاوہ کوئی۔ کنول صاحبہ سوری ٹو کٹ یو، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، شبلی فراز صاحب سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، وزیر اطلاعات ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ میاں صاحب نے بیماری کا بہانہ بنایا اور میڈیکل رپورٹس کو فج کیا گیا۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، حکومت کا حصہ ہیں آپ، کیا یہ تحقیقات ہو گئی ہیں کہ جن طبی بنیادوں پہ، جن میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پہ میاں صاحب بیرون ملک علاج کے لیے گئے تھے وہ جعلی تھی یا ان کو فج کیا گیا؟ ہم یہ تصور کریں، کیونکہ کل انہوں نے کلیم کیا ہے کہ وہ فج کی گئی ہیں، تو آپ نے تحقیقات کر لی ہیں اس بات کی؟ جی، وہ اس پہ انیشیٹ کر رہے ہیں انکوائری، اور کل ہی وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ اس کو مکمل پروو کریں، کیونکہ جو باتیں سنائی گئیں، جو میڈیا نے فوٹیجز دکھائیں، جو بریکنگ نیوز آئیں، جو مریم اورنگزیب صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے بیٹے بیانات دیتے رہے کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے، ان کو یہ دیا جا رہا ہے، اور مریم صاحبہ بھی دیتی رہی، اس کے برعکس جب وہ یہاں سے گئے ہیں اور آج تک وہاں علاج نہیں کرا رہے۔ ہارٹ کی سرجری، مجھے یہ بتا دیجیے، میرے والد صاحب ہارٹ کے پیشنٹ تھے، جس وقت ان کا ہارٹ کا ایشو ہوا تھا تو ڈاکٹر نے ہم سے نہیں پوچھا تھا، وہ انہیں ایمرجنسی میں لے کے گئے تھے اور ان کو انہوں نے ٹریٹ کیا تھا، وہ ہمارے سے ٹائم نہیں انہوں نے مانگا تھا۔
इसलिए कि हार्ट में आपके पास कोई टाइम नहीं होता है अगर आपकी ट्रीटमेंट ओवर ड्यू हो रही हो, उसमें आपकी मर्जियां नहीं चलती। दूसरी बात यह है कि मियाँ साहब पे एक और केस के जो बलोचिस्तान से रिलेटेड था, जिसकी वजह से उन पर पाबंदी लगी हुई है, नाअहली उनकी हुई है कि वो सियासत नहीं कर सकते। अब मियाँ साहब यहाँ से एक एग्जाम्पशन लेकर गए हैं, एक क्या कहते हैं अदालत का फैसला उनको सिर्फ फैसिलिटेशन के लिए दिया गया था, उसके पीछे छुपते हुए वो बाहर बैठ के अगर वहां से वो सियासत भी कर रहे हैं और बाकी सारी सियासी सरगर्मियों को भी उन्होंने कर दिया। और ये भी आप कमल साहब, मैं चौधरी जाफर इकबाल साहब की भी राय शामिल कर लूं। करने दें, से वो रास्ते कर रहे हैं, अपनी बेटी को वो बताते हैं कि किस तरह आपने नैब पे अटैक करना है। चौधरी जाफर साहब जी, कमल साहब क्योंकि हमारा वक्त जरा कम हो रहा है, चौधरी जाफर इकबाल साहब है कि वो अपना कोई इलाज नहीं करा रहे बल्कि कमल साहिबा, हमने अभी बाकी दो जो सियासी जमातें हैं उनके भी अगर नुमाइंदों की राय ज़रा शामिल कर लें। चौधरी जाफर इकबाल साहब, सर पार्टी पोजीशन क्या है क़यादत के हवाले से, और मुस्लिम लीग नवाज़ ने लाहे अमल क्या तय किया है? जो आपने अभी सुना, जो कमल साहिबा फरमा रही थी कि ये जो PTI बार बार कह रही है कि आप इन तस्वीर को देखें या मीडिया की गैर ज़िम्मेदार रिपोर्टिंग को देखें, यहाँ कोई उस तरह की मेडिकल प्रोसीजर की अशद ज़रूरत नहीं है। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज़ का क्या कहना है? मियाँ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के क्या इम्कानात हैं सर? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को रूबा सेहत देख के, चहलकदमी करते हुए या कॉफ़ी पीते हुए देख के अगर आप सोशल मीडिया का एनालिसिस करें तो अक्सरियत पाकिस्तान की बहुत खुश और मुतमईन होती है। किसी भी बीमार को, कोई भी हो, वो अल्लाह ना करे किसी और शख्स को कोई बीमारी हो, वो भी अगर रूबा सेहत हो तो उसे देख के खुशी होंगे, कोई तिल मिलाएगा नहीं, परेशान नहीं होगा। हुकूमत मियाँ साहब को सेहत याब देखकर क्यों तिल मिलाती है, मुझे इसके ऊपर बड़ा अफसोस है। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब ने वहां जाके इलाज भी करवाया, इलाज हो भी रहा है और सेहतमंद होके वापस आएंगे। जो रिपोर्ट्स फज करने का कल जनाबे वफाकी वजीर साहब ने कहा, तो एक साहब जो उस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, डॉक्टर फैसल साहब, जिनको एक न्यूट्रल शख्स के तौर पे भेजा गया, और ये जनाबे वजीर आजम के अल्फाज हैं, और उन्होंने उनसे पूछा और चेक करवाया, आज वही शख्स इनके वजीर सेहत हैं, वफाक के अंदर सेहत के मामलात को देखते हैं। और दूसरी जो खातून पंजाब में वजीर थी वो आज भी वजीर हैं। मियाँ साहब कहाँ थे? नैब की कस्टडी में। डॉक्टर्स के कहने पे सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया, रिपोर्ट्स बनी, वो तमाम चीजें हुकूमत पंजाब और वफाक के ज़ेर इंतजाम या वो इदारे जिन्हें हम रियासती इदारे कहते हैं, वो अदालत हो या नैब हो, उनके मतहत थी और उन्होंने देखभाल के ये सब कुछ किया। इमरान खान साहब ने उसको कहा कि इंसानी हमदर्दी के तौर पे मैं इजाजत दे रहा हूँ। नैब के डॉक्टर जो वहां चेकअप करने के बाद सर्विसेज हॉस्पिटल लेके आए, उन्होंने भी इमरान खान साहब को धोखा दिया। खुद सर्विसेज हॉस्पिटल में जितना अमला तैनात है वो भी इनको धोखा देता रहा। तो फिर ऐसे शख्स को अगर आप वजारत उज़्मा के मनसिब पे बिठाएंगे, अगर उनको वज़राए सेहत बनाएंगे तो वो क्या करेंगे? ये तो इनके अपने लिए एक सवालिया निशान है। जहां तक ये कह रहे हैं वापस लाएंगे नहीं, मियाँ साहब खुद वापस आएंगे, लेकिन चौधरी इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे। चौधरी साहब आपने तो कमिटमेंट दी थी कि जो उनकी वहां पे ट्रीटमेंट होगी पाकिस्तान के हाई कमीशन के अंदर बाकायदा एक रिपोर्ट जमा कराएगी। सर हम भी दुआ करते हैं कि वो शिराजी साहब, ये सारी रिपोर्ट्स जमा हैं। एक वक्फा आया कोरोना की वजह से, यहाँ मेरे और आपके गिर्द भी हॉस्पिटल्स ने लोगों के प्रोसीजर रोक दिए और वहां भी वो रुका रहा। कोई कालबन 3 से 6 माह के दरमियान का ये अरसा है जिसमें उन्होंने बिल्कुल उस तरह के प्रोसीजर्स रोक दिए थे, नहीं कर रहे थे। अब दोबारा जब कोरोना बेहतर हुआ, मियाँ साहब क्लिनिक भी गए, मुआयना भी हुआ और ट्रीटमेंट भी हो रही है। एक बात जो की कंवल शोजब साहिबा ने कि वो सियासत कर रहे हैं, भाई सियासतदान सियासत करेगा, क्यों ना करेगा? वो कोट लखपत जेल में थे तब भी वो सियासत करते थे। सियासत पे पाबंदी नहीं कोई अदालत लगा सकती। मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में बैठे हुए तमाम अमूर देखते और चलाते रहे, हदायत देते रहे, हम उसके मुताबिक चलते रहे।
ये बताइएगा जी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारा साथ नहीं दे रही, ताउन नहीं कर रही फैटफ के हवाले से, और क्योंकि ये एक कौमी मसला है, किसी सियासी जमात या हुकूमत वक्त तक महदूद नहीं है, उनको सपोर्ट करना चाहिए, लेजिस्लेटिव मेजर्स के हवाले से हमें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये जो सारा एक सिलसिला है ग्रे लिस्ट का, ब्लैक लिस्ट का, कलादम तंजीमों के साथ माली मुआवनत का, ये सिलसिला अब ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान आगे बढ़ सके। किस तरह देखती हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया। पहली तो बात यह है कि अभी आप लोग डिस्कशन कर रहे थे, एक तवील डिस्कशन हुई मियाँ साहब की बीमारी के हवाले से और उनके वतन वापसी और जिला वतनी के हवाले से। देखिए, ये तो हुकूमत वक्त ने खुद बैठ के टेलीविज़न के ऊपर इनके वफाकी वज़रा, इनकी सूबाई वज़ीर सेहत ने बैठ के कहा था कि जी वो बहुत अलील हैं और अगर उनको मुल्क से जाने नहीं दिया गया तो न जाने क्या हो जाएगा। अब ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, वो जिसे कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये वो वाली बात है। अब क्योंकि 8-10 महीने गुजर चुके हैं और हमको आपको सबको पता था कि एक बार मियाँ साहब को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जाएगी तो वो इतनी जल्दी वापस आने वाले नहीं जब तक हालात साजगार ना हो जाएं। अब क्योंकि उनकी एक आध तस्वीर सामने आ गई, एक वावेला मच गया, लोग ये कह रहे हैं कि जी आप तो एहतसाब के नाम पे मजाक कर रहे हैं और आपने ये जो प्रिविलेज मियाँ साहब को दिया था मुल्क से बाहर जाने का, इलाज करवाने का, ये किसी और कैदी को तो मुयस्सर नहीं है। तो जाहिर बात है कि इनको डैमेज कंट्रोल करना था। अब ये कहानी लेकर आ गए कि जी वो जो रिपोर्ट्स थी वो फिक्टिशियस थी और वो बनाई थी और हम उस पर तहकीकात करेंगे, ये सारी कहानियाँ हैं। ये इन्होंने ECL से नाम खुद निकाला, उनको बाहर जाने की इजाज़त खुद दी, उसके पीछे क्या अवामिल थे, क्या NRO हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा आवाम को कि किस तरीके से क्या मामला तय हुए। जहाँ तक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का ताल्लुक है कि वो भी बिल्कुल अलील हैं, उनको भी जो इस उम्र के अंदर बीमारियां होती हैं और पहले से भी थी, और उनकी तो वो दरख्वास्त कि उन्होंने कहा कि जनाब मुझसे वर्चुअल आप अदालत जो है वो मुझसे बयान ले ले, मुझे एग्जम्पशन दी जाए, जो एक आम तौर पे एक मुश्किल हालात के अंदर एक कैदी को दी जाती है, उनको तो वो भी नहीं दी गई। उनको इस बीमारियों के साथ, उनको इस कोरोना की इस पेंडेमिक के साथ उनको अदालत में पेशी के लिए बुलाया गया। तो जाहिर बात है कि हम वो जमात हैं और आसिफ अली जरदारी साहब वो शख्सियत हैं जो NRO करके मुल्क से भागते नहीं है, ना माजी में भागे थे ना अब भागे। मियाँ साहब की तो एक तारीख है ना कि माजी में भी वो NRO करके भाग गए थे और जद्दा में रहे थे, फिर जब हालात साजगार हुए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई और फिर उसके बाद उनके रास्ता हमवार हुआ तो वो आ गई। तो ये एक अलग कहानी, इस पर बड़ी डिबेट हो सकती है। जहाँ तक पार्ट ऑफ की बिल्स की बात है तो देखिए, हुकूमत के साथ ऑपोजिशन, एटलीस्ट मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से तो कह सकती हूँ, आई कैन नॉट से अबाउट PMLN, हर तरीके से तावन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बैकडोर चैनल से आप काम ना करें। इस हुकूमत की तारीफ ये रही है और आप देख लें कि इस पार्लियामेंट्री जो ये साल पूरा हुआ है, हुकूमत ने बुनियादी तौर पे ऑर्डिनेंसेस के ऊपर जो है वो काम चलाया है। ये कोई भी काम जो है ये खुल के नहीं करते, सामने नहीं लेकर आते, अपोजिशन को ना उनसे कोई मशवरा करते हैं, ना पार्लियामान की बालादस्ती के ऊपर बिलीव करते हैं, ये अंडरमाइन करते हैं पार्लियामेंट को। ये आरिफ अलवी से ऑर्डिनेंसेस निकलवाते हैं और जब ये फंस जाते हैं तो फिर वो पार्लियामेंट के अंदर लेकर आते हैं। आप कानून साजी करें ना, पार्टफ के ऊपर भी आप सामने लेकर आए, उसमें कानून है, डिबेट करें, शिकें हैं। आप ये तो नहीं कर सकते कि जी आप बुलडोज करें कवानीन। और यही हुआ कि पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ रखा और उसमें अमेंडमेंट्स लेकर आए। आप कोई ड्रैकोनियन लॉस तो नहीं पास कर सकते ना जिसके हवाले से फिर पाकिस्तान साल जो है वो रुलता रहे और आप कोई एक ऐसा काला कानून बना दें जैसे कि नैब लॉ है और फिर उसमें आप बेगुनाह लोगों को भी उसकी लपेट के अंदर ले लें। जो लोग कहते हैं कि नैब के कानून में तरमीम लाई जाए, जो कि मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत नहीं कर सकी, और यही बात सर कि नैब का भी जो कानून है वो आखिरकार एहतसाब ऑर्डिनेंस के बुनियादों पर खड़ा हुआ है, उसके मुतालिक सर क्या राय रखते हैं चौधरी साहब? तो सादा सी राय है जी कि कवानीन दो पहलू हैं इसके। एक तो उन कवानीन के अंदर जो पेचीदगियां हैं और उसे हम दूर नहीं कर सके, हमारे ऊपर ये तलवार लटकी रही कि अगर हमने इसे करना चाहा तो ये वावेला उठेगा और कहेंगे लोग कि शायद अपने लिए कोई रास्ता बना रहे हैं और अपने किए हुए काम हैं उनको शायद कल को निबट ना सके, इसलिए ये करने जा रहे हैं। और दूसरा इसमें असर रहीम साहब ये है कि कवानीन चले वहां पे नैब के तो कुछ लिखे पड़े हैं, आप 90 दिन रख सकते हैं, आप ये कर सकते हैं,
بغیر ابھی کیس فائل کیے بٹھا سکتے ہیں. لیکن وہ جو بلیک لا ڈکشنری جس کا نام شاید آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں بہت پہلے بھی سنا ہو, لیکن میں نے تب سنا جب سپریم کورٹ کے ایک جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آپ نے ایک تنخواہ نہیں لی لیکن تب بھی وہ آپ کا ایسٹ ہے اور ہم آپ کو اس وجہ سے, اور پھر اس میں بھی بات نہ بنی تو اقامہ نکال لیا کہ جی اقامے کے اوپر وہ جو پاناما سے چلا تھا. تو دو پہلو ہیں, ایک یہ ہے کہ قوانین کے اندر بہتری یقیناً ضرورت ہے. دوسری جو بات کی محترمہ شرمیلا صاحبہ نے کہ سیاسی حکومتیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کیس بناتی ہیں, مجھے اس سے بھی کوئی بالکل اختلاف نہیں ہے, اور مجھے بالکل سیاسی کارکن ہوتے ہوئے یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہر دور میں یہ ہوا. شاید کوئی چاہنے نہ چاہنے والے ہم سے کرواتے ہیں یا ہم کر جاتے ہیں, کبھی کسی سے نفرت میں اور کبھی کسی کی محبت میں, لیکن زیادہ تر جو قوانین اور استعمال ہوئے سیاستدانوں کے خلاف وہ ڈکٹیٹرز نے کیے, پولیٹیکل گورنمنٹس نے اس طرح سے نہیں کیے. اداروں کے اندر جو آفیسرز بیٹھے تھے, جو لوگ بیٹھے تھے, ان کو کیسے استعمال ہوا. اور آج کا جو دور گزر رہا ہے اس کے اندر تو کوئی میرا خیال ایسی دوسری رائے کسی کو نہیں پتا. جو جج صاحب ارشد ملک صاحب فیصلہ کرنے والے تھے, ان کی جو ویڈیوز آئیں اور ان کے خلاف جو ایکشن لیا گیا, تو جناب چیئرمین نیب کی ویڈیو آئی اور عمران خان صاحب کے ایک چہیتے کے چینل سے چلی اور پھر روک دی گئی, اور اس کے بعد سے چیئرمین نیب جو ہے وہ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں. تو بہت سارا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو لوگ استعمال کیسے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اسی پہ چودھری جعفر اقبال صاحب, کنول شوذب صاحبہ, شرمیلا فاروقی صاحبہ, بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا. اور اس پر وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد بات کریں گے پولیو کے متعلق. رہیے گا ہمارے ساتھ. بات کریں گے پولیو کے متعلق. جو پہلے سے سب جانتے ہیں کہ دنیا کے دو ممالک میں سے ایک پاکستان ایک افغانستان, پولیو کی جو بیماری ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے. اور حالانکہ ریاست نے کارروائی تو کی, کوشش بھی کی, بھرپور کوشش کی کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے محدود کیا جائے, اور مختلف پاکستان کی حکومتیں پولیو کے خلاف جد و جہد کرتی رہی ہیں, لیکن کئی بنیادی مسائل کی وجہ سے اس پر پوری طور پر قابو نہیں ہو پایا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طارق سلیم مروت صاحب اور ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب, جو کہ پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ بھی ہیں. بہت بہت شکریہ جی شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. ڈاکٹر طارق صاحب, اگر آپ سے آغاز کریں سر, تو دنیا بھر میں دو ممالک ہی رہ گئے ہیں, پاکستان اور افغانستان. ہمارا تجربہ دنیا کی جو واسٹ اکثریت ہے ممالک کی, اس سے مختلف کیوں رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بات کی دو ممالک کی, میں تھوڑی سی کریکشن کروں گا. اس میں پاکستان اور افغانستان کے علاوہ کچھ نائجیریا کی کیسز بھی آ رہے ہیں. تو یہ تین کنٹریز ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ نائجیریا اور افغانستان کو اگر ہم ان کی پولیٹیکل سچویشن لیں تو وہ وار ٹاؤن کنٹریز ہیں. اس کے مقابلے میں پاکستان ماشاءاللہ اس میں امن و امان ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی انسرجنسی کی, کوئی ملیٹنسی کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بچے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پینے سے رہ رہے ہیں. کیوں رہ رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ انکاری ہیں, کوئی مذہبی لحاظ سے, کوئی سوشل کنسٹینٹس کی وجہ سے, اور کوئی جو ہے ان کی ڈیمانڈ بیس ہوتی ہے, کہیں پہ سڑک نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, لائک ایسی ٹائپ کی چیزیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بس خواہ ہیرنٹ سے کسی سے بات سن لی تو بس کہے کہ یہ پولیو کے قطرے جو ہیں, پولیو سے بچاؤ کے قطرے, یہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے, مسکنسیپشنز ہوتی ہیں, صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے. اس میں لائک خاندانی منصوبہ بندی کی کوئی دوائی ملائی ہوئی ہے, اور بھی بہت سی ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو میرا خیال ہے میڈیا پہ
اچھا نہیں لگے گا کہ میں وہ کروں. بہرحال وہ انکاری ہوتے ہیں اور جو کیسز آ رہے ہیں وہ انہیں انکاری بچوں میں آ رہے ہیں جن کو ہم قطرے پلا دیتے ہیں تو وہ فلی امیونائزڈ ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں کسی یونین کونسل میں اللہ نہ کرے کسی ایک بچے کو بھی پولیو ہو گیا تو وہ یہ ہے کہ یہ پولیو کا وائرس ارد گرد کے تقریباً 500-600 بچے جو ہوتے ہیں 5 سال سے کم ان میں یہ خطرہ رسک موجود رہتا ہے. تو پھر اس کے لیے کہ جہاں سے کہیں سے کیس رپورٹ ہوتا ہے تو ہم یہ ہے کہ ان کو موپ اپ کرتے ہیں وہ علاقہ آس پاس کے علاقے آس پاس. میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا انفیکٹ اگر ہم اپنے بچپن کی بات کریں تو آج سے 40-45-50 سال پہلے کے جو والدین تھے وہ حفاظتی ٹیکے لگوانے ہوں یا حفاظتی اس طرح کے قطرے ہوں ریلیکٹنٹ نہیں تھے. لیکن آج کے والدین کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کنفیوژن یہ ایک پھیلائی گئی ہے یا لوگوں میں خود سے کہیں آ گئی ہے؟ کیا کچھ ایسے عناصر ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ پاکستان سے اس مرض کا خاتمہ نہ ہو اور یہ کنفیوژن جان بوجھ کے پھیلائی جا رہی ہے؟ اور یہ سوال اگر ہم ڈاکٹر ضیاء صاحب سے کر لیں. جی ڈاکٹر ضیاء صاحب سیم کویسچن سر. جی آپ نے بڑے اچھے سوالات کے اندر آپ نے چیزیں بتا دی کہ میں ابھی ایک وائس چانسلر بھی ہوں یہاں خیبر میڈیکل یونیورسٹی کا. مطلب ہم بار بار اس پولیو پہ بات کرتے ہیں. ہم اپنی یونیورسٹی کے اندر سیمینارز بلاتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ آخر کیا ایسی وجہ ہے ہم آپ سے کیوں جھوٹ بولیں گے؟ آپ ہمارے اپنے لوگ ہیں. ہم کیوں ایسی بات کریں گے جو آپ کے لیے جو ہے وہ خطرے کے لائق ہو؟ اور میں ان سے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ اللہ نے آج آپ کو اختیار دیا ہے ان کے بچوں کو ان کے مستقبل کے فیصلے کرنے کا. آپ ان کے مستقبل کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ اپاہج ہو جائے وہ معذور ہو جائے. تو آج آپ کو جو اختیار اللہ نے دیا ہے آپ اس کا بہت غلط استعمال کر رہے ہیں. ڈاکٹروں آپ خود جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ تو ہمارے پاس آتے ہیں ہم آپ کو جو بھی بتاتے ہیں تو وہ آپ اسی پہ ضرور عمل کرتے ہیں. لیکن جب آپ کے بچے کا اختیار آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے اندر اپنی مذہب کو اور اپنے یعنی جو بھی آپ کے ذہن میں سوشل میڈیا ادھر ادھر سے آپ جو انفارمیشن لیتے ہیں اس کے اوپر آپ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فیصلہ آپ کے بچے کی ساری عمر کے لیے معذوری کا سبب بنتا ہے. تو یہ آپ اسٹیٹ کی بھی مجرم ہے آپ اس بچے کی بھی مجرم ہے اور آپ اللہ کی عدالت کے اندر بھی مجرم ٹھہرائے جائیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر طارق صاحب جو پچھلی حکومت یہ بیانیہ بار بار دہراتی ہے کہ ہمارے وقت پولیو پر بہت زیادہ ایک مثبت کارکردگی دیکھنے کو ملی اور اس وجہ سے جو نمبرز ہیں وہ بھی کم ہوئے ہیں تعداد کم ہوئی ہے. لیکن حکومت وقت کا کہنا ہے کہ ایک تو کرونا وائرس کی جو وبا تھی اس سے نہ صرف صحت کے شعبے کو آپ نے اوور برڈن کیا ہے لیکن اس کے بعد بھی اب جس طرح کووڈ کے جو کیسز ہیں جن کی تصدیق ہوئی ہے اس میں تعداد کم ہوتی ہے. اب ہم واپس پولیو کو اس طرح کی ترجیح دے سکیں گے جو کہ ہم پہلے نہیں دے پائے. کس طرح دیکھتے ہیں جناب؟ بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. پچھلے تقریباً آخری جو کیمپین ہوئی تھی مارچ میں ہوئی تھی اور اب یہ کہ اگست میں ہو رہی ہے تو یہ تقریباً 5 مہینے کا گیپ آ گیا کووڈ کی وجہ سے. ڈیفینیٹلی مطلب کووڈ کی جو وبا تھی تو بہت ہی خطرناک صورتحال اس نے اختیار کر لی تھی اور لاک ڈاؤنز ہو رہے تھے اور مطلب یہی سب کچھ تھا. تو اس کی وجہ سے اب جو اس پہ قابو پا لیا گیا ہے تو انشاءاللہ اس مرتبہ ایک کمپین ہوئی ہے اگست میں اور سپٹمبر میں پھر ایک کیمپین ہوگی اور اس طرح یہ کیمپینز چلتی رہیں گی. اللہ کرے کہ ہمیں پولیو کے مرض سے بھی نجات مل جائے اور ہمارے لوگوں میں اتنی اویئرنیس پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ہمیشہ ہر مرتبہ 2 قطرے صرف 2 قطروں کی بات ہے تو وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو ہر بار 2 قطرے پلاتے رہیں.
جہاں تک آپ نے پچھلی حکومت کی اور دوسرے حکومتوں کی بات کی ہے تو یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ اسٹیٹسٹکس ہیں، ریکارڈ موجود ہیں، آپ کہیں بھی دیکھ لیں کہ فلانے اس میں ایئر میں کتنے کیس ہوئے، فلانے ایئر میں کتنے کیس ہوئے، فلانے ایئر میں. یہ حکومتوں کی بات نہیں ہے. حکومت کا اس میں کوئی مطلب اس لحاظ سے کہ وہ کریڈٹ اپنی طرف لیں کہ ہم نے پولیو کو ختم کیا ہے یا کم کیا ہے، یہ ہم سب کا فرض ہے. ڈاکٹر ضیاء صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ ہم نے کرونا کے کیسز میں دیکھا کہ ایک اسٹریٹجی اپنائی گئی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا اس فارمولے کو، اس اسٹریٹجی کو پولیو ایریڈیکیشن کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے؟ اس میں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم مختلف علاقوں کے سیمپلز لیں جہاں ہمیں پتہ چلے کہ بہت زیادہ اس مرض کا سپریڈ ہے، ہم وہاں پہ زیادہ فوکس کریں. تو یہ ڈویبل تو ہے کہ پورے پاکستان کے اندر سیوریج کے سیمپل لیے جائیں اور جہاں جہاں اس وائرس کی زیادہ پینیٹریشن نظر آ رہی ہے اس پہ فوکس کر اس کو ایریڈیکیٹ کیا جائے. تو یہ اسٹریٹجی آپ کو لگتا ہے کہ درست ہوگی، اس طرف جانا چاہیے گورنمنٹ کو؟ جی، یہ کووڈ کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ کووڈ کے اندر ہم نے بہت کچھ سیکھا. ہم پبلک ہیلتھ والے جو ہے، چونکہ یہ ایک ڈائنامک سبجیکٹ ہوتا ہے پبلک ہیلتھ، اور یہ آپ اس میں سیکھتے رہتے ہیں. تو کووڈ کے اندر جو ایک تو جو اویئرنیس کیمپین ہم نے دیکھی پرائم منسٹر لیول اور سی ایم اور منسٹر ہر طرف سے، اور پھر رنگ ٹون اور جو ایگریسو اسٹریٹجی اپنائی گئی تو اس کا بہت اچھا اثر ہوا. اور آپ نے دیکھیں الحمدللہ جو ہماری پریڈکشنز تھی اس سے بہت کافی نقصان ہوا. ابھی ختم نہیں ہوا، اللہ کرے کہ کیسز نومبر دسمبر میں اسپائک نہ آ جائے، لیکن ابھی تک تو بہت ہمارے پریڈکشن سے کم ہوا ہے. تو آپ کی بات صحیح ہے، کچھ آؤٹ آف دا باکس تو ہمیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جو روٹین امیونائزیشن جو ہے اس پہ زیادہ توجہ دینی ہوگی. کہ پولیو پہ ہم صرف توجہ دیتے ہیں تو روٹین امیونائزیشن اگر بڑھے گی تو اس کے اندر بھی پولیو تو شامل ہے پیدائش کے وقت، تو پھر 6, 10, 14 ویکس کے اندر تو پولیو شامل ہے اس کے اندر. تو ایک تو یہ ہے کہ روٹین امیونائزیشن کو اسٹرینتھن کیا جائے اور یہ انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہو. ایک آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ایک نیا ایک تجربہ ہوا ہے، تو آپ کی بات کہ وہ ایریا جس وہ ہوتا بھی ہے جو پوسٹ امیونائزیشن کیمپین وہ کرتے ہیں کہ جہاں سے کیسز آ رہے ہیں، جہاں سے سیمپل آ رہے ہیں تو اس پہ خصوصی توجہ دی جائے. لیکن یہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے تو اگر ہم اس کو اس پیرائی پہ کریں کہ وہ ایریا کو پہلے ہم آئیڈینٹیفائی کریں جو ہارڈ زون ہے اور اس زون کے اوپر پوری توجہ دی جائے اور ایک ایگریسیولی اس کے اوپر کام کیا جائے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر طارق صاحب، جو پولیو کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے اس کے کئی فوائد بھی ہیں جو کہ اس سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ معیشت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ پبلک ہیلتھ کے لیے دنیا بھر میں ایک بہت بڑی جیت ہو. لیکن اگر ہم اس پہ فوکس کریں سر، جس طرح اسی سیگمنٹ میں ذکر ہوا ہے کہ خصوصی طور پہ وہ بچے جن کی عمر 5 سال سے کم ہے ان کے لیے یہ مرض سب سے زیادہ خطرناک ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے یا صحت کے شعبے کی جانب سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی کسی طرح سے تحفظ کی جائے؟ جی بالکل، موجودہ حکومت جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے. بہت زیادہ سارے ڈسٹرکٹس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو انہوں نے انوالو کیا ہوا ہے. تو ڈپٹی کمشنر اور ان کا جو عملہ ہے جتنا بھی ہے، چاہے وہ اے سیز ہیں، تحصیلدار ہیں، قانون گو، پٹواری وغیرہ، وہ لوگ ہمارے ساتھ مطلب وہ ہیلپ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو لوکل گورنمنٹ کے ہیں، ای ڈی لوکل گورنمنٹ، تو وہ ولیج اور نیبرہڈ سیکٹریز وہ سارے ہمارے ساتھ کیمپین میں شامل ہوتے ہیں. اور خاص کر جب ریفیوزل کوریج کی بات ہوتی ہے تو ان میں ان کا بہت ہی بڑا رول ہے. اس کے علاوہ ہم WHO والوں نے علماء کو ہائر کیا ہوا ہے ہر جگہ پہ. تو وہ علماء علاقے میں جا کر یہ وہ کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں کہ پولیو سے بچاؤ کے خطرے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ شرعی طور پر حرام ہو یا اس میں فزیکل کچھ ہو. تو یہ لوگ مطلب اپنا کام کر رہے ہیں
اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کام کو کچھ تھوڑا سا اور بوسٹ کیا جائے، جتنا کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ حکومت وقت کر رہی ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو اگر کمیونٹی لیول پہ اس کو تھوڑا سا آن کر لیا جائے، گورنمنٹ کی سائڈ سے تو آن کیا ہوا ہے ٹاپ سے لے کر باٹم تک، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ صدر پاکستان سے لے کر تو نیچے تقریباً پٹواری تک اور یونین کونسل سیکرٹری تک یہ سارے لوگ انوالو ہیں، محکمہ صحت ہے اس میں، باقی جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے ہم ہیلپ لیتے ہیں، پبلک ہیلتھ والے ہیں تو وہ پبلک ہیلتھ انجینئر والے، تو اگر کہیں پہ پانی کا مسئلہ ہو تو وہ وابڈا والے ہیں، تو وہ اگر کوئی مسئلہ ہو بجلی کا تو وہ حل کرتے ہیں، تو سارے لوگ لگے ہوئے ہیں اپنی طرف سے، لیکن یہ ہے کہ کمیونٹی کو یہ چیز آن کرنی چاہیے، ان میں اویئرنیس پیدا کی جائے، یونیسیف والے لگے ہوئے ہیں، اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں، اویئرنیس کیمپینز کر رہے ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عوام کو جو ہے تو وہ اتنا شعور بخشے کہ وہ اپنے بچوں کو، خاص کر 5 سال سے کم بچوں کو پولیو کے قطروں کے ساتھ ساتھ جو روٹین امیونائزیشن ہے، 10 بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکے وہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر طارق سلیم مروت صاحب، ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب، بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا وقت دینے کا، اور ہم بھی اسی پر اجازت لیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور افتخار شرازی صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے۔ اجازت دیں، کل تک، خدا حافظ۔